ان کے ساتھ امیدوار بھی نہیں ہوں گے ٹکٹ کے لیے، اور اگر کوئی ایکا دوکا کھڑے بھی ہوں گے تو ان کی ضمانتیں بھی آپ کو ضبط نظر آئیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں، تو میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیوں نہ خیبر پختونخوا کا نام کرپشتان رکھ دیا جائے۔ اسٹیٹ کی مثال وہ والدین کی طرح ہوتی ہے، وہ کبھی جو ہے نا تو اپنے عوام پر نہ گولیاں چلاتے ہیں، نہ وہ ان پر جو ہے نا کوئی ظلم و بربریت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو چیلنج کریں گے تو پھر اسٹیٹ تو تماشا نہیں دیکھے گی نا، اور پھر آپ وفاقیت اور حکومت پر حملے کی باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم، میں سلمان دورانی ہوں۔ آج کے پروگرام میں کچھ خیبر پختونخوا کی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں، اور میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو گیسٹ ہیں وہ ہیں ارباب خضر حیات صاحب، رہنما مسلم لیگ نون۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ پاکستان تحریک انصاف کے 13 سال کے پی کے اندر حکومت، اور آج بھی لگتا یہ ہے کہ جو کے پی کی عوام ہے وہ پی ٹی آئی کی ہی طرف ہے، تو ایسا کیوں؟ مطلب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ محسوس نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب بھی اتنی فیمس کیوں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی اب تو کس سے پادینہ بن چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اور آپ نے ان کی 13 سال کی کارکردگی کے حوالے سے پوچھا ہے، تو میں ذرا یہ وضاحت کرتا چلوں کہ 2013 میں بھی ان کو ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، یہ ووٹ کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئے۔ پھر 2018 کا تو سب کو پتا ہے کہ یہ کس طرح اقتدار میں ان کو لایا گیا، ہم پہ مسلط کیا گیا، اور 2024 میں بھی وہی ریہرسل دہرایا گیا ہے۔ 2024 میں بھی ان کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اور یہ ہم پہ الزامات لگاتے ہیں کہ فارم 47 اور فارم 45، یہ خود فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے، جبکہ پہلی مرتبہ یہ نہیں ہو رہا، یہ تیسری مرتبہ فارم 43 کی حکومت یہاں پہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ نہ ان کے پاس عوام کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس خیبر پختونخوا کے عوام ان کے ساتھ ہے، ورنہ ان کے جلسے جلوس تو سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے پشاور میں جلسے کیے ہیں، سوابی میں کیے ہیں، بلکہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں انہوں نے جلسے کیے ہیں، لیکن ان کے پاس 2-3 ہزار سے زیادہ عوام ان کے جلسوں میں نہیں تھی۔ وہ بھی عوام نہیں تھی، بلکہ سرکاری اہلکاروں کو بٹھا کر اپنے جلسے کروائے گئے تھے۔ اور حال ہی میں انہوں نے ایک احتجاج کیا تھا، جو پشاور اسلام آباد موٹر وے انہوں نے بند کیا تھا، اس کے علاوہ جی ٹی روڈ پر کیا تھا، وہ بھی صرف خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پہ ان کی حکومت ہے۔ تو اس میں بھی میرے خیال میں 2-3 درجن سے زیادہ لوگ ان کے احتجاج میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، وہاں پر تو ہمیں کسی قسم کے احتجاج نظر نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اب وہ کس سے پارینہ بن چکی ہے، اور ابھی 2029 کا الیکشن قریب ہے، ابھی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کا نام و نشان لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کے ساتھ امیدوار بھی نہیں ہوں گے ٹکٹ کے لیے، اور اگر کوئی ایکا دوکا کھڑے بھی ہوں گے تو ان کی ضمانتیں بھی آپ کو ضبط نظر آئیں گی۔ ارباب صاحب، آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے کے پی کے اندر؟ دیکھیں، جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے تو اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے تو وہ اب تک کوشش کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ہر ممکن ریلیف دی جائے، اور اس کے لیے ہماری پارٹی میں آپ دیکھیں کہ کئی نامور شخصیات شامل ہو گئے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، دیگر جماعتوں سے جو ان کے سابق ایم این ایز تھے، سینیٹرز تھے، وہ تمام مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس وقت صرف پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں ایک ایسی جماعت ہے جس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ مجھے اور کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں ہے جس میں کوئی ایک آدھ بندہ بھی شامل ہوا ہے، بلکہ لوگ اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وفاق میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں ہماری حکومت ہے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ بھی جو ہے تمام صوبوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر رہا ہے، اور اسی طرح پنجاب میں جو پر ہماری حکومت ہے تو وہاں کے حالات تو دیکھ کر خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے عوام بھی یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمیں مریم نواز شریف چیف منسٹر چاہیے۔ یہ خیبر پختونخوا کے اور جو دیگر 2 صوبے ہیں باقی، ان کے عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر یہاں پر کبھی کیبنٹ کا اجلاس ان کا ہوتا ہے تو اس میں صرف ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم دردہ کب دیں گے،
ہم جلوس کب کریں گے, ہم جلسہ کب کریں گے, یہ ان کی کارکردگی ہے. جبکہ پنجاب کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر جب کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں پچھلے اجلاس میں جو کارکردگی ہوتی ہے تو وہ پیش کی جاتی ہے کہ ہم نے کتنے ترقیاتی کار کیے ہیں, ہم نے کتنا ریلیف دیا ہے اپنے صوبے کی عوام کو. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے کہ خیبر پختونخوا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر تو اگر ہم صبح اٹھتے ہیں, اخبار کھولتے ہیں, ان کی کرپشن کی داستانیں سننے کو ملتی ہے. اگر ہم نیوز چینل کھولتے ہیں, ان کی کرپشن کی داستانیں. اگر ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, ان کی کرپشن کی داستانیں. تو میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیوں نہ خیبر پختونخوا کا نام کرپشتان رکھ دیا جائے, کیونکہ یہاں پر تو صرف کرپشن ہی ہو رہی ہے, ہمیں تو اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. صاحب آپ کو سہیل آفریدی اور علی امین گنڈا پور, محمود خان اور جو پرویز خٹک ہیں, ان 4 وزرائے اعلیٰ میں بہتر کون سے لگتے ہیں؟ دیکھیں, میں ایک مثال دے دوں گا کہ پرانی بوتل میں نئی شراب ڈال دی جاتی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ میں نے پورا ایک جامع آپ کو وہ بتا دیا ہے کہ صرف ان کی یہ کارکردگی ہے. یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جو وزیر اعلیٰ آتا ہے تو وہ پہلے تو بہت بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم دودھ کی نہریں بہائیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. لیکن جب وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کے جو وہ ٹاٹ باٹ سب بدل جاتے ہیں. ابھی میں خیبر پختونخوا کی کرپشن کی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر پشاور میں باڑہ کے قریب ایک بنگلہ خریدا گیا ہے رینٹ پہ. وہاں پر خیبر پختونخوا کے جتنی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے وہاں پر ان کی ڈیلیں ہوتی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کی کرپشن کے حوالے سے اسلام آباد کے D12 میں بھی ایک بنگلہ خریدا گیا ہے, وہاں پر بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا, پہلے تو ایک پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی, اگر کوئی سیکٹری, ڈی پی او, ڈی سی, اے سی وغیرہ کی, تو اس میں کچھ ٹائم لگتا تھا, تقریباً 5-6 مہینے بعد پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی تھی. لیکن اب تو یہ ہے کہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بعد اگر کوئی دوسری بڑی ڈیمانڈ آ جاتی ہے تو اس بیچارے کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. اس نے اگر کوئی پیسے وغیرہ دیے ہوتے ہیں وہ پانی میں بہ جاتے ہیں, دوسری تیسری کی پوسٹنگ آ جاتی ہے. یہ یہاں کے حالات ہے. اور یہاں پر تو یہ ہے کہ دیکھیں, پشاور یونیورسٹی جو ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اس وقت وہ مالی بحران کا شکار ہے. وہاں پر جو ہے اساتذہ ہڑتال پہ ہوتے ہیں, وہاں پر جو ان کے کلاس 2, 3, 4 کے ملازمین ہیں وہ سب احتجاج پہ ہے. پشاور یونیورسٹی کی انہوں نے جو ہے نا وہ بھی ستیہ ناش کر دیا ہے, جو کہ دینی درسگاہ ہے جہاں پر خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع سے لوگ آ کر تعلیم حاصل کرتے آ رہے ہیں. اس کو بھی میرے خیال میں بہت جلد تالا لگنے والا ہے. یہ ان کی کارکردگی ہے. اور ہم جب ان کی باتیں سنتے ہیں, جب ان کی جو ٹاک شوز میں یہ اکثر ہمارے ساتھ ان کے جو لیڈران ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, تو پتہ نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں نہیں, ہم کسی امریکہ یا UK کے کسی شہر میں رہ رہے ہیں. ان کی باتیں جب ہم سنتے ہیں. اچھا باب صاحب, سہیل آفریدی صاحب کو جو شکایتیں تھیں کہ فیڈرل حکومت جو ہے ان کو فنڈز نہیں دے رہی, اس کے بعد وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, وہ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کوئی ناراضگی دور ہوئی؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا حکومت کو یہ جو ابھی جو 15 سال میں 15 سال کی بات کروں گا اور 13 سال سے ان کی حکومت بھی ہے یہاں پہ, تو ان کو تقریباً 5,700 کروڑ روپے ملے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کو ملے ہیں. اس میں NSC کے حوالے سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, تو اس میں بھی مجھے ذرا ایکچوئل روپ تو میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا, لیکن تقریباً 5,000 ارب سے زیادہ ان کو مل چکے ہیں. اس کے علاوہ جو مرج فاٹا جو ایریاز ہے اس میں بھی 700 ارب سے زیادہ ان کو مل چکے ہیں. اور جو دہشت گردی کے حوالے سے ہے تو اس میں بھی ان کو اربوں روپے مل چکے ہیں. تو یہ 5,700 ارب روپے کہاں چلے گئے؟ یہ ہم ان سے بار بار سوال کرتے ہیں, لیکن یہ ہمیں ان کا جواب نہیں دیتے ہیں. اور یہ صرف رونا روتے ہیں کہ مرکز ہمارے ساتھ تو دہلی باجے ایسا سلوک کر رہے ہیں, جبکہ ہر سال ان کو 100 ارب روپے بھی مل رہے ہیں, ہر سال. اور لیکن جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت وہ 3 سالوں میں ان کو میرے خیال میں ایک سال 60 ارب ملے تھے, پھر 40 ملے تھے, پھر 30 ملے تھے, اس میں کمی ہوئی تھی. لیکن جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو ان کو پورے 100 ارب روپے دیے جا رہے ہیں, اور ابھی 2026 میں بھی ان کو 100 ارب مل جائیں گے.
تو یہ اس کا حساب ہمیں نہیں دیتے ہیں جب ہم ان سے حساب پوچھتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو تیرا میں جو اور باب آپریشن صاحب کے نام پر وہ حساب پھر عوام کے سامنے لانا آپ کی ذمہ داری ہے نا. جو فیڈرل حکومت ہے، فیڈرل جو میں بیٹھی ہے، سینٹر میں بیٹھی ہے، وہ لائیں نا، ان کے کچے چھٹے کھولیں، ان کی کرپشن کے قصے کھولیں. کیوں نہیں لاتے سامنے؟ دیکھیں ہم نے ان کی کرپشن کے قصے وہ کھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نہیں، خیبر پختونخوا کے بچے کی زبان پر اب ان کی کرپشن کے قصے ہیں. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جب احتجاج کرتے ہیں، یہ جب کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں نکلتا ہے. ان کے اپنے جو کارکن ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی جب کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی رمضان پیکج کے حوالے سے انہوں نے پتہ نہیں میرے خیال میں 12 ارب روپے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں کہ ہم وہ دیں گے. وہ پیسے اپنے من پسند لوگوں کو نواز رہے. یہ دیکھیں، آپ سوچیں، یہ غریب عوام کا پیسہ ہے اور یہ اپنے کارکنوں پہ وہ جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے تاکہ وہ آئندہ جب ان کے کوئی جلسے جلوس ہو ان کے ساتھ اس میں شرکت کرے. اس وجہ سے یہ ان کو ایک طرح سے یہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بندہ ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. اور سلمان بھائی، یہ جو ابھی ہری پور کا الیکشن ہوا تھا جو ان کی اپنی سیٹ تھی، تو کیا اس میں ان کو 50,000 کی وہ لیڈ سے یہ الیکشن نہیں ہارے ہیں؟ یہ ان کی پوزیشن ہے. یہ تو ان کی یہاں پر ڈی پی او ان کا تھا، ڈی سی ان کا تھا، تمام عملہ ان کا تھا، اس کے باوجود ان کو برطرف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے باب بھائی، مجھے اب تھوڑا سا بریف کر دیجئے گا. یہ جو انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا خان صاحب کی جو صحت کو لے کر رمضان سے پہلے، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم جو ہے عید کے بعد آئیں گے. تو جو عید کے بعد پی ٹی آئی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایک بڑا شو کریں گے، اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کی باتیں ہیں تو علی امین گنڈاپور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے میرے خیال میں 26 نومبر 2024، تب وہ اسلام آباد سے بلو ایریا میں اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر یہ لوگ بھاگ آئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد یہ لوگ اس طرف نہیں جائیں گے. اٹک کے اس پر پھر یہ نہیں گئے ہیں اور نہ یہ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ ریاست کو چیلنج کریں گے، اگر آپ اسٹیٹ پر حملہ کریں گے، تو کیا اسٹیٹ آپ تماشا کرے گی؟ ارباب صاحب، اٹک کے ڈی پی او تھے، انہوں نے مجھے انٹرویو میں کہا تھا کہ اٹک ریڈ لائن ہے. لیکن وہ ریڈ لائن والا بیان اتنا مشہور ہوا، لیکن اس کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی والوں نے وہ ریڈ لائن کراس بھی کی اور اسلام آباد کی طرف گئے بھی. تو اس بار کیا ریڈ لائن ہے؟ نہیں، دیکھیں، ریڈ لائن انہوں نے کراس نہیں کی تھی. ابھی آپ جو ابھی احتجاج ہوا تھا اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں، یہ 2024 کی بات کر رہا ہوں، وہ 26-24 نومبر والی جو جس میں بشا بی بی بھی وہی تو میں نے آپ کو بتایا. تو پھر تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر بھی آئے تھے اور پھر انہوں نے ایک پروپیگنڈا بھی شروع کیا. ریڈ لائن کراس ہو گئی نا؟ بالکل ریڈ لائن کراس ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ کس طرح وہ وزیر اعلیٰ اور ان کے جو دیگر قائدین تھے وہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اور پھر یہ ایک گھنولی سازش کے تحت الزام بھی لگا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا ہمارے 500 بندوں کو مارا گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا 300 بندوں کو مار دیا گیا تھا. ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا تھا. دیکھیں، اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا، تو اسٹیٹ کی مثال وہ والدین کی طرح ہوتی ہے. وہ کبھی جو ہے نا تو اپنے عوام پر نہ گولیاں چلاتے ہیں، نہ وہ ان پر جو ہے نا کوئی ظلم و بربریت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو چیلنج کریں گے تو پھر اسٹیٹ تو تماشا نہیں دیکھے گی نا. اور پھر آپ وفاقی دارالحکومت پر جو حملے کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر ایمبیسیز ہے جو فورنر رہتے ہیں اور پھر وہ وفاق کا دارالحکومت بھی ہے. تو اگر آپ اس قسم کے بیانات دیں گے یا اس قسم کے اعلانات کریں گے تو پھر آپ کا حال بھی تو اچھا نہیں ہوگا نا. اور اب ہم نے بہت صبر کیا ان کو، ہم نے ان کو بہت مواقع دیے کہ آپ مجھے بے وطنی کا ثبوت دے دیں اور اس قوم کے ساتھ مخلص ہو جائے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اب پھر کسی پتہ نہیں عمران خان صاحب، اس سارے مسئلے کا پتہ ایک حل ہے. آپ وزیر اعلیٰ صاحب کی ان کے مرشد سے ملاقات کروا دیں، وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. وہ تو یہی کہتے ہیں. دیکھیں نا، وزیر اعلیٰ صاحب اور جہاں تک عمران خان سے ملاقات کی بات ہے تو دیکھیں نا، ان سے جب یہ لوگ ملاقات کر جاتے ہیں تو کوئی اگر خیبر پختونخوا کے ہمارے وزراء یا وزیر اعلیٰ چلے جاتے ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں، وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں.
اس کے بعد جب بہنیں ملاقات کرتی ہے وہ باہر نہ کراتی ہے، وہ دوسرا اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتی ہے، جب وکلا ملتے ہیں وہ باہر آ کر کوئی تیسرا اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں. تو تمام بیانات میں تضاد ہوتا ہے اور بیانیہ پاکستان مخالف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان پہ پابندیاں لگائی گئی ہے. اب تو بہت ڈیفینسو ہو گئے ارباب صاحب، بہت ڈیفینسو ہو گئی یہ پی ٹی آئی. یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ بہنوں سے ملوا دیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لیڈران سے ملا دیں، ہمارے وکلا سے ملا دیں. وہ تو بیچارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سلیکٹ کیے ہوئے جو ایک دو نام ہیں ڈاکٹرز کا جو پینل ہے، ایٹ لیسٹ انہی کی ملاقات کروا دیں. دیکھیں سلمان بھائی، جہاں تک عمران خان صاحب کی صحت کی بات ہے تو ان کی جس قسم کی یعنی وہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو یہ پی ٹی آئی والے خود بھی ان کی نہیں کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ ان کی کر رہی ہے. اور یہ جن ڈاکٹرز کے نام بتا رہے ہیں تو یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ایک موٹر سائیکل جو سوار ہوتا ہے آپ اس کو بولے کہ آپ جا کر جہاز چلائے تو وہ تو جہاز نہیں چلا سکتا ہے. عمران خان صاحب کو آنکھوں کی بیماری تھی اور جو آنکھوں کے پاکستان کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ ہیں وہ ان کے علاج کر رہے ہیں اور وہ بالکل صحیح ہے. ان کی دیکھیے نا پی ٹی آئی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک صحیح بندے کو یہ کیوں ہاسپٹل بھجوانا چاہتے ہیں. میں روز یہ لوگ بیانات دیکھتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل میں داخل کرائیں. ارے بندہ صحیح ہے، وہ صحیح سلامت ہے. یہ مجھے تو یہ وہ ہے کہ یہ ان کی بیماری پہ سیاست کر رہے ہیں، اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک بات میں اور بھی آپ کو دلچسپ بتاتا چلوں، جہاں تک مجھے اطلاع ہے عمران خان صاحب خود ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. وہ ان لوگوں کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ان کے لیے کیا کیا ہے. صرف اور صرف یہ جالا جیل کے باہر جا کر وہاں سیلفیاں لیتے ہیں. مجھے خود پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، وہ انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ ہم کیا کریں، بس کارکنوں کی خوشی کے لیے ہم چلے جاتے ہیں وہاں، وہ ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں اور بس پھر آ جاتے ہیں. یہ ان کی کارکردگی ہے. تو خان صاحب کو یہ ارباب صاحب، آپ نے اے این پی کے لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ آپ کی پارٹی جوائن کر رہے ہیں، تو کچھ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بھی بڑی تعداد ہوگی جو تاولے ہوئے ہوں گے کہ جی ہم بھی نون لیگ جوائن کریں ایک دن. دیکھیں پی ٹی آئی میں اس وقت خیبر پختونخوا میں تو یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور پوری قوم کو پتا ہے کہ میرے خیال میں ان میں تقریباً 20-25 گروپ تو بن چکے ہیں. اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی میں بات کروں گا کہ یہاں پر بھی تقریباً ان کے 40 سے زیادہ ایم پی اے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ من پسند لوگوں کو وزارتیں دے رہے، من پسند لوگوں کو نواز رہے، جو ان کے کرتا دتا ہے جو 3 کا تولہ ہے. میں نام بھی لینا نہیں چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں جلسے جلوس دیکھیں تو وزیر اعلیٰ اور ان کا 3 کا ٹولہ آپ کو گاڑی کے ڈگی کے اوپر نظر آئیں گے. تو ان لوگوں نے پورے خیبر پختونخوا کی حکومت پر ایک قبضہ جمایا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے جو ان کے دیگر اراکین اسمبلی ہے جس میں کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی ہے. تو ان لوگوں کو بس پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اور منظور نظر افراد کو نوازا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب پارٹی سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ بھی نہیں کہ وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور عید کے بعد بہت کچھ بدلنے والا ہے. اور میں نے تو ایک بات کی ہے بہت پہلے اور ایک پوڈ کاسٹ میں میرے خیال میں نے کی تھی یا کسی چینل پہ کی تھی آج سے 2 مہینے قبل، کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی صاحب، تو وہ بھی چند دنوں کے مہمان ہیں. اب ان کا بوریا بستر بھی گول ہونے والا ہے. اور یہی انکشاف میں نے علی امین گنڈاپور جب وزارت اعلیٰ سے ہٹ رہے تھے تو اس سے 1 مہینہ قبل میں نے کہا تھا کہ وہ جانے والے ہیں اور اس کے بعد وہی ہوا کہ اس کی چھٹی ہو گئی. اور اب سہیل افریدی صاحب ہے تو ان کی بھی چھٹی ہونے والی ہے. اور 2-3 ان کے باقی جو یہ معاملات تو اب ظاہر عید کے بعد ہی طے ہوں گے. ارباب خضر حیات، رہنما مسلم لیگ نون، ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر.